بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب 3 خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، چیف جسٹس کا ایک نیا فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور جس نے شہباز شریف کی سیاسی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور رات کو کیوں طلب کیا گیا ہے اس کی مکمل کہانی جو ہے وہ اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، وجہ کیا بنی یہ بھی بتائیں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور پھر نواز شریف کی سعودی عرب میں تاریخی رسوائی اور اس کی بنیادی وجہ کیا بنی ہے، وہاں پر کیا ہوا، کس قسم کی کیمپین چلائی جا رہی تھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے، لیکن جب وہ اترے سعودی عرب میں تو ان کے ساتھ کیا سلوک جو ہے وہ کیا یہ بھی بتائیں گے آج کے اس پروگرام میں اپنے سننے والوں کو۔ رائے صاحب، پچھلے کچھ دنوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان ورسز حکومت یا حکومت ورسز سپریم کورٹ آف پاکستان قراردادیں ایک طرف سے پاس کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان ان ایکشن ہے، اور جتنی بھی قانون سازی کی گئی اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کی طرف سے۔ رائے صاحب، پہلی بات، ہم نے کل اسی پلیٹ فارم پہ اپنے پچھلے پروگرام میں 8-0 سے کہا تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا، اور 8-0 سے ہی یہ فیصلہ آیا، جس میں مشکل میں ڈال دیا ہے حکومت وقت کو، اور ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے جس سے نکلنے کے لیے صرف بغاوت آپ کر سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں اور فیصلوں سے اپنے آپ کو اشتہاری قرار دے سکتے ہیں، لیکن اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون پر عمل درآمد سے روک دیا ہے، اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے، کیونکہ 4 درخواستیں گئی تھی عدالت کے سامنے جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ قانون سازی کی گئی، لیکن سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اختیار جو چیف جسٹس کا ہے جس میں خود نوٹس یہ کمیٹی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو تاحکم ثانی حکم امتناعی جاری کیا گیا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے رائے صاحب، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو 3 درخواستیں آئی تھی، ایکٹ کہا گیا کہ بادی نظر میں عدلیہ کی آزادی اور اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اس دوران حکم نامہ جاری کرنا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواست پر سماعت 2 مئی کو ہوگی۔ حکم امتناعی کا اجراء ناقابل تلافی خطرے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ صدر مملکت ایکٹ پر دستخط کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں یہ حکم ثانی نافذ العمل نہیں ہوگا۔ اچھا، عدالت و عدلیہ اور خصوصی طور پر سپریم کورٹ کی ادارہ جاتی آزادی کے لیے متفکر ہے۔ اس ضمن میں مفاد عامہ اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے عدالت کی مداخلت درکار ہے۔ سیاسی جماعتیں چاہیں تو اپنے وکلاء کے ذریعے فریق بن سکتی ہیں، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے، یعنی عدالتیں سنیں گی اب پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو، اور واضح ہونا ضروری ہے کہ پارلیمنٹ آرٹیکل 191 میں اختیارات میں رد و بدل کا اختیار رکھتی ہے یا نہیں۔ عدالت کی پریکٹس اینڈ پروسیجر میں رد و بدل خواہ کتنی ہی ضروری ہو، عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرتی ہے۔ مجوزہ ایکٹ کو آئین کے مطابق ہونا چاہیے، اور بادی نظر میں ایک ایکٹ سپریم کورٹ کے اختیارات پہ براہ راست مداخلت ہے۔ پھر رائے صاحب، یہ بھی لکھا گیا اس حکم نامے میں کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ رولز میں ترمیم سے اپیل کا حق بھی دے رہی ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ پارلیمنٹ عدالت کی ایپلیٹ دائرہ اختیاری میں ترمیم کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اور فیڈرل لیجسلیٹو کی انٹری 55 سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار جو لیجسلیٹو لسٹ کی انٹری معافی چاہتا ہوں 55 سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر قرار دیتی ہے، اور پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ میں اپیل کے دائرہ اختیار کو بڑھانے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ رائے صاحب، فیصلہ آ گیا ہے، یہ کتنی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ایک طرف حکومت کا لارجر بینچ تھا اور دوسری طرف نافرمانوں کا اور باغیوں کا ٹولہ ہم نے دیکھا، جن کا اپنا فل کورٹ تھا، جنہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ جی رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، ایک تو اسی پلیٹ فارم پر ہم نے بتایا
کچھ لوگوں نے تنقیدی کامنٹس بھی کیے. ہم نے بتایا کہ یہ 8-0 سے فیصلہ آئے گا. اس کی وجوہات بھی بتائیں کہ 15 اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جج صاحبان ہیں اور 15 میں سے 8 جج صاحبان آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. 7 جج صاحبان کے متعلق یہ تاثر ہے کہ یہ اس وقت پی ڈی ایم کے موقف کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی سپریم کورٹ میں اکثریتی جج چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے یہ 8-0 سے فیصلہ آیا. اب ہاشمی صاحب اس کے اندر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو سمپل میجورٹی کے ساتھ انہوں نے نام نہاد ایک قانون بنانے کی کوشش کی, ایک نام نہاد بل پاس کروایا سمپل میجورٹی کے ساتھ. یہ کوئی آئینی ترمیم نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کل قومی اسمبلی یہ بل پاس کروا لے کہ شہباز شریف کو اور آصف علی زرداری کو کھلے عام کرپشن کی اجازت ہوگی. کھلے عام کرپشن تو انہوں نے کی, اجازت بھی تھی ریاستی اداروں کی بھی, عدالتی نظام کی بھی. لیکن اگر اس قسم کا یہ کل کوئی قانون بنا لیں کہ کرپشن کے اوپر کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہوگی, تمام کرپٹ عناصر کو اس وقت جیلوں سے نکال دیا جائے یا ان کے مقدمات ختم کر دیے جائیں, قاتلوں کو جیلوں سے تھانوں سے نکال دیا جائے, تو کیا صرف یہ کہہ کر کہ پارلیمنٹ نے اس کے اوپر بل منظور کر لیا ہے, اس کے اوپر کوئی جواز بنا کر یہ کہا جائے کہ سپریم کورٹ اس کو ریویو نہیں کر سکتی؟ ایسا نہیں ہوتا. نمبر 1, سپریم کورٹ کے پاس آئین کی تشریح کا اختیار ہے. نمبر 2, سپریم کورٹ کو یہ اختیار بھی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کوئی غیر آئینی بل منظور کرے تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. اس طرح کی بے شمار مثالیں پہلے موجود ہیں اور سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ, یہ جو نواز شریف ہیں یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بینیفیشری بھی ہیں. یہ جو جسٹس نسیم حسن شاہ, یہ جو کہ بھٹو صاحب کو جب پھانسی لگائی گئی تھی اس کے ایک مرکزی کردار بھی تھے, اسٹیبلشمنٹ کے یہ ایک اعلیٰ کار تھے. انہوں نے نواز شریف کی اسمبلی اور نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کو بحال کر دیا تھا. یہ سپریم کورٹ کے بینیفیشری بھی ہیں جو آج یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ جو بھی بل پاس کرے سپریم کورٹ جو ہے اس کو ریویو نہیں کر سکتی. ایک تو ابھی تک صدر نے اس بل پر دستخط نہیں کیے تھے, اس لیے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, عملی طور پر کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی. دوسرا, اس کے اندر جو بہت کرٹیکل قسم کا پوائنٹ سامنے آیا ہاشمی صاحب, وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس کا آفس کوئی اور جج شیئر نہیں کر سکتا, کیونکہ سپریم کورٹ کا وجود جو ہے وہ چیف جسٹس سے ہے. کوئی بھی ادارہ ہو اس کے سربراہ سے اس کا وجود اس لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کہ آپ کے ادارے کا سربراہ ہی ادارے کے تمام معاملات کو چلاتا ہے, ورنہ تو ادارے کے اندر کوئی ڈسپلن نہ رہے. مطلب آپ امیجن کریں کہ اگر آرمی کے اندر آرمی چیف نہ ہو اور یہ کہا جائے کہ 3 رکنی کمیٹی ہوگی جو کہ آرمی کو چلائے گی, تو کیا آرمی ایک ڈسپلنڈ ادارہ رہ سکتا ہے؟ کیا آرمی کے معاملات چل سکتے ہیں؟ اگر ایک ہی پولیس کے اندر یہ کہا جائے کہ 3 رکنی کمیٹی ہوگی, آئی جی پولیس کا اختیار نہیں ہوگا, یا پرائم منسٹر کے اختیارات واپس لے کر یہ کہا جائے کہ 3 رکنی کمیٹی ہوگی جو پرائم منسٹر کے اختیارات استعمال کرے گی, جیسے انہوں نے اس نام نہاد بل میں یہ کہا کہ چیف جسٹس اور پھر سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین جج صاحبان, ان پر مشتمل ایک کمیٹی ہوگی جو پھر بینچ کی تشکیل اور از خود نوٹس کا فیصلہ کرے گی. اس کے پیچھے ایک گیم ہے, اس کے اندر ایک بڑی خبر چھپی ہے, وہ خبر ویورز کو بتانا بڑا ضروری ہے. یہ 4 رکنی کمیٹی بھی بنا سکتے تھے, 8 رکنی بنا سکتے تھے, یا یہ کہہ سکتے تھے کہ فل کورٹ یہ ڈیسیژن کرے. یہ 3 رکنی کمیٹی انہوں نے کیوں بنائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب سب سے سینئر ہیں, ظاہر ہے, اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ دوسرے نمبر پر اور جسٹس طارق تیسرے نمبر پر. جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق اس وقت پی ڈی ایم کے موقف کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں. خاص طور پر جسٹس فائز عیسیٰ نے تو اپنا پورا جو بھیس بدلا ہے, لیپا پوتی کر کے, میک اپ کر کے, وہ تو ایکسپوز ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ بل اسی طرح منظور ہو جاتا تو اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب سپٹمبر تک عملی طور پر مکمل طور پر مفلوج ہو جاتے. جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق کے ہاتھ میں ساری گیم آ جاتی. جو از خود نوٹس لیا جاتا وہ جسٹس طارق اور جسٹس فائز عیسیٰ کی مرضی سے لیا جاتا. جو بینچ بنائے جاتے وہ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق کی مرضی سے بنائے جاتے. اور وہ بینچ کیسے بنتے, کس طرح کے بینچ ہوتے, ذرا ایک لمحے کے لیے گیس کریں.
وہ بینچ ان 7 جج صاحبان پر مشتمل ہوتے جو کہ اوپنلی اس وقت پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں، جن میں جسٹس جوال مندوخیل بھی شامل ہیں، جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل ہیں، اسی طرح آپ کے وہ جج صاحبان جسٹس اطہر معین اللہ سمیت جو کہ پی ڈی ایم کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں. یہ سارے بینچز انہی ججز پر مشتمل یہ بننے تھے سارے بینچز. تو اس وجہ سے سپریم کورٹ نے 8 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا اور یہ بہت غیر معمولی حالات میں رات کو یہ ایک حکم نامہ جاری کیا گیا اور اس کے اوپر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سٹے آرڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جاری کیا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ پر اس لیے حملہ ہے کہ سپریم کورٹ کا پورا جو نظم و ضبط ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اگر چیف جسٹس کا آفس کوئی بھی اور جج شیئر کرے گا. یہاں پر تو 2 سینئر جج صاحبان کے ذریعے چیف جسٹس کا آفس شیئر کروایا جا رہا ہے، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دنیا کا اصول ہے کہ کسی بھی ادارے کے سربراہ کے اختیارات آپ ختم نہیں کر سکتے ورنہ وہ ادارہ برباد ہو جاتا ہے. نمبر 2 کہ ابھی ان کو چیف جسٹس کے اختیارات ختم کرنے کے لیے اتنا بڑا موو کیوں کرنا پڑا؟ یہ موو آج سے 6 مہینے پہلے کر لیتے جب قاسم سوری کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کیا تھا 5 رکنی بینچ میں، جس میں چیف جسٹس صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت ختم کر دیتے. اس وقت کیوں نہیں انہوں نے موو کیا؟ اب اس سے پہلے حکومت تو آ گئی، قاسم سوری کی رولنگ جب مسترد ہوئی، شہباز شریف نے اچکن پہن لی، اس کے 2 مہینے بعد آپ یہ کہتے کہ یہ 3 رکنی کمیٹی بنے گی. لیکن اب یہ جو موو ہے یہ تو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے. ایک ایسی صورتحال میں جب چیف جسٹس صاحب اور 3 رکنی بینچ نے الیکشن کرانے کا حکم دے دیا تو سیسیلین مافیا اس کے اوپر اوفینڈ ہو گیا اور انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اچھا اب ہم چیف جسٹس کے اختیارات ختم کرتے ہیں. اب ایک اور بڑی بریکنگ نیوز بھی سن لیں، یہ ہمارے جو تھم نیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اب یہ ایک اور پروپوزل لے کے آ رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب کی جو مدت ملازمت ہے یہ 27 سپٹمبر 2023 میں ختم ہو رہی ہے. اب پروپوزل یہ لے کے آ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کم کرنے کے لیے ہم ایک اور بل لے کے آ جائیں پارلیمنٹ کے اندر، یا ہم کوئی ایسا ٹیکنیکل پوائنٹ نکالیں جو کہ ظاہر ہے کہ جعلی ہوگا، غیر قانونی ہوگا، اس کو بھی سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کرے گی. لیکن یہ سیسیلین مافیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چیف جسٹس کی مدت ملازمت ہی کم کر دیں اور فوراً جسٹس فائز عیسیٰ کو کسی طریقے سے چیف جسٹس بنائیں. اب یہاں پر تو جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی اصولاً اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن اب چونکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا ہوں تو اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے پی ڈی ایم کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے. تو یہ بھی ایک موو کیا جا رہا ہے ہاشمی صاحب، یہ بھی سٹرائک ڈاؤن ہوگا. اور جو اس وقت آپ کی قانونی برادری ہے، جو وکلاء تنظیمیں ہیں، انہوں نے ہڑتال کی کال دی تھی کہ سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ بنا ہے تو اس کے اوپر ملک بھر کے وکلاء ہڑتال کریں گے. آپ دیکھ لیں، میں اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں، آپ لاہور کے صحافیوں سے پوچھ لیں، کراچی کے صحافیوں سے پوچھ لیں، تمام عدالتیں لگی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی وکلاء پیش ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں، کسی قسم کی ہڑتال نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے اس سیسیلین مافیا کو ہر محاذ پر شکست کا سامنا ہے. اور اب یہ واپس آئے ہیں ہاشمی صاحب، ہارے ہوئے لشکر کے 3 کمانڈر آج ہی کے دن میں سامنے آئے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس بینچ کا فیصلہ نہیں مانتے، ہم اس بینچ کا فیصلہ نہیں مانیں گے اور اس بینچ کا فیصلہ مانیں گے جو کہ ہم چیف جسٹس کے طور پر بنائیں گے. یعنی عدالتوں سے مفرور اشتہاری مجرم قرار دیے گئے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بینچ کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے، 8 جج صاحبان کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے، 15 میں سے 8 جج صاحبان کا. ہم وہ فیصلہ مانیں گے جو رانا ثناء اللہ دیں گے، جو شہباز شریف دیں گے اور جو مریم نواز دیں گی. اس وقت ہاشمی صاحب سپریم کورٹ نے ہر ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. انہوں نے جس طریقے سے سپریم کورٹ پر چڑھائی کیا ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ مکمل طور پر ہم سپریم کورٹ کو یرغمال بنا لیں گے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ کے ان جج صاحبان نے ان کو مزاحمت دی ہے، ان کو اس وقت مزاحمت کا سامنا ہے. اور اگر ان میں سے ایک آدھ جج صاحب مینیج نہ ہوئے جن کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم والے، ایک آدھ جج صاحب پر اگر یہ ایک آدھ جج صاحب مینیج نہیں ہوئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جو بھی فیصلہ آئے گا، فل کورٹ بنے یا جو بھی ہو، یہ 8
ارکان کے ساتھ، یعنی 8 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلے کے ساتھ یہ آئین کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ یہ اس وقت سپریم کورٹ کو زیر نہیں کر سکیں گے، چاہے جتنے مرضی حملے کر لیں۔ جیسے مظاہر نقوی کے خلاف بھی ایک اور درخواست انہوں نے فوراً دائر کروا دیا ہے، تو درخواستیں دیں، روئے پٹیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کی زبان میں، قراردادیں لائیں، جعلی بل منظور کروائیں۔ ابھی فی الحال ان کا بس نہیں چل رہا، اور اس وقت ہاشمی صاحب جج صاحبان کے اندر بھی زیادہ ظاہر ہے کہ ایک وائب ہوتی ہے نا معاشرے کی، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سوسائٹی اور 22 کروڑ عوام کیا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے آئین کے برخلاف فیصلہ دیا تو پھر اس کے اوپر سوسائٹی کا، ریاست کے عوام کا کیا رد عمل آئے گا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے جب کرپٹ ٹولے کے ساتھ کھڑے ہو کر وہاں پہ تقریریں کی تو جسٹس فائز عیسیٰ کو پاکستان کے عوام نے مائنس کر دیا اپنے دلوں سے۔ جسٹس فائز عیسیٰ اتنے دباؤ میں آئے کہ ان کو ایک معافی نامہ جاری کرنا پڑا۔ تو اس وقت لوگوں میں چونکہ شعور ہے، معاشرے کی ایک وائب ہے، تو یہ جج صاحبان کو بھی پتہ ہے، اس لیے جج صاحبان آئین کے برخلاف نہیں بلکہ آئین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور اگر انہوں نے اپنے فیصلے کا تحفظ دیا تو ہاشمی صاحب کوئی وجہ نہیں ہے کہ سیسیلین مافیا کو شکست ہوگی، اور الٹیمیٹلی یہ معاملہ الیکشن کی جانب جائے گا، یا پھر یہ معاملہ شہباز شریف کی نااہلی کی جانب جائے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی نااہلی نہیں ہو سکتی، یہ وہی لوگ ہیں جن میں کوئی شاید پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے، یا قانون اور آئین کے کو زیادہ جانتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کی مثال آپ کے سامنے ہے، سردار تنویر الیاس کی مثال آپ کے سامنے ہے، تو بالکل چیف ایگزیکٹو کی نااہلی ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے قانوندان یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف جو چیف ایگزیکٹو ہے ان کی نااہلی ہو سکتی ہے اس کیس میں۔ رائے صاحب، آرمی چیف اور DGISI کو طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ بریکنگ نیوز ہم اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور طلب کیا گیا ہے پارلیمنٹ کے فلور پر۔ اب پارلیمنٹ کا فلور اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے ایک ایسی غیر جمہوری حکومت کی طرف سے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام نے مسلم لیگ نون کو اقتدار میں آنے کے لیے منتخب نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ان کے پاس اتنی اکثریت ہے کہ یہ حکومت بنا سکتے۔ اسی طرح PDM کی کسی بھی جماعت کے پاس یہ مینڈیٹ موجود نہیں ہے جس کو استعمال کر کے پاکستان کے آئینی اداروں پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ اور اب فیصلہ یہ کیا گیا، ادھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا کہ اس قانون کو روک دیا گیا عمل درآمد سے، تو دوسری طرف رائے صاحب پارلیمنٹ کے فلور سے ہی قراردادیں جو ہے پاس کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب اس 8 رکنی بینچ کو تحلیل کر دیا جائے۔ رائے صاحب، ایسا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور کو ہی اب فوج اور DGISI کے نقطہ نظر سے بھی، یعنی ان کی جو پوزیشن ہے اس وقت پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، اس میں بطور ٹول جو ہے استعمال کیا جائے گا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان چیمبر الیکشن کمیشن کو بھی بلایا، اٹارنی جنرل کو بھی بلایا، سیکٹری جو آپ کے خزانہ ہیں ان کو بھی بلایا، سب لوگوں کو بلایا، اور پوچھا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ فنڈز کیوں نہیں دیے گئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی حکم عدولی کیوں کی گئی ہے۔ رائے صاحب ایک عذر بنا کر پیش کریں گے، اور اب یہ جو اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے جو اجلاس بلایا ہے، یہ ان کیمرہ اجلاس بلایا گیا ہے، اور اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور DGISI بھی شرکت کر رہے ہیں، اور اجلاس میں ملک کی سیکیورٹی اور اس کے ساتھ ساتھ اندرونی اور بیرونی جو چیلنجز ہیں اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر عسکری حکام اس پر منتخب نمائندوں کو بریفنگ دیں گے۔ رائے صاحب، مجھے اس چیز پر اعتراض ہے کہ یہ منتخب نمائندے نہیں ہیں بلکہ یہ بٹھائے ہوئے نمائندے ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رائے صاحب، کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اس نقطے پر چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آپ کے خلاف قراردادیں پاس کی، ان کیمرہ سیشن بھی ہو گیا، تو جناب ان کیمرہ سیشن میں ملکی سالمیت کے معاملات زیر بحث آئے، اور اس کے مطابق پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ جو بریفنگ پارلیمنٹ کے فلور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں، سالمیت اور قومی سالمیت کے جو ادارے ہیں انہوں نے دی، اس کے بعد انتخابات نہیں ہو سکتے، اور اسی کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک مکمل انکار جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا۔ یور ٹیک آن دس رائے صاحب؟ ہاشمی صاحب، آرمی چیف کو بلانے اور DGISI کو بلانے کی یہ خبر ہے، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی خبر چھپی ہے۔ عموماً اس طرح کی خبروں کے اندر ایک ایسی خبر چھپی ہوتی ہے جس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں،
اور مکمل طور پر وہ خبر اوور لک ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہاشمی صاحب، یہ جو اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، یعنی اب تو دوبارہ سے آرمی چیف کو ڈی جی آئی ایس آئی کو طلب کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کا جو اعلامیہ ڈرافٹ ہوا، جب اس قسم کے اجلاس ہوتے ہیں تو ان کا جو اعلامیہ ڈرافٹ ہوتا ہے وہ فوج کے ان پٹ سے اور پرائم منسٹر ہاؤس کے مشترکہ ان پٹ سے ڈرافٹ ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس کا سویلین کوئی اجلاس ہو جس میں سویلین شریک ہوں تو وہ تو استحقاق ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا کہ وہ اس کا ایک اعلامیہ جاری کر دیں، وہ ایک سیاسی اعلامیہ بھی جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں اگر کوئی بات چیف جسٹس کے خلاف کی جاتی، سپریم کورٹ کے خلاف کی جاتی، یا یہ بھی کہہ دیا جاتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے ملک کے اندر کوئی عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کے متعلق یہ تاثر بنتا کہ فوج کی مرضی سے یہ بیان جاری ہوا۔ لیکن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فورم سے یہ بیان جاری نہیں ہوا، چیف جسٹس کے خلاف یا سپریم کورٹ کے خلاف کوئی بیان جاری نہیں ہوا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت پاکستانی عوام کی وائب کیا ہے۔ اگر فوج اس طرح کے پبلکلی اگر اس قسم کے اعلامیہ جاری کرے گی تو فوج کو پتہ ہے کہ عوام اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ، جو کہ آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن اور بروقت الیکشن کے لیے انہوں نے فیصلہ دیا، تو عوام سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں۔ تو فوج یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اس طرح کا اعلامیہ جاری کر کے فوج کے کردار کے اوپر کوئی سنگین نوعیت کے سوالات اٹھتے۔ اب ایک تو شریف خاندان کے لیے یہ بڑا مایوس کن تھا اور یہ فوج کے لیے پاسبل نہیں تھا، یعنی بیک گراؤنڈ میں رہ کے، پس منظر میں رہ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے بھی روایتی طور پر، تاریخی طور پر اپنا ایک سیاسی کردار ہمیشہ ادا کرتی رہی ہے۔ جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک سیاسی کردار ادا کرتی رہی ہے، اور پھر رجیم چینج آپریشن میں تو جناب باجوہ مکمل طور پر کھل کے سامنے آ گئے تھے، مکمل طور پر سامنے آ گئے تھے۔ تو اب بیک گراؤنڈ میں رہ کے تو اسٹیبلشمنٹ کوئی کام کر سکتی ہے، لیکن کوئی اعلامیہ وغیرہ جاری نہیں ہو سکتا۔ اب دوبارہ سے چونکہ شریف خاندان کی اس وقت خواہش نہیں پوری ہوئی، تو اب اس موقع پر آرمی چیف جناب عاصم منیر کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو قومی اسمبلی میں اچانک طلب کیا گیا۔ یہ کوئی پلانڈ موو نہیں تھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ آج یا کل میں کوئی دہشت گردی کے بہت بڑے واقعات ہو گیا ہوں، خدا نخواستہ کوئی بہت ایسا بڑا سانحہ ہو گیا ہو کہ اچانک قومی اسمبلی کے اجلاس میں آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو طلب کیا گیا ہو۔ طلب کیا کیا گیا ہے؟ ان کے منت ترلے کر کے ہی ان کو بلایا گیا۔ پاکستان جیسے ممالک میں تو کوئی جمہوریت تو ہوتی نہیں ہے، بدقسمتی سے منت ترلے ہی کرنے پڑتے ہیں فوجی قیادت کے کہ آپ آ جائیں قومی اسمبلی میں۔ تو مجال نہیں ہوتی سیاستدانوں کی کہ یہ کہیں کہ ہم نے آرمی چیف کو طلب کر لیا یا ڈی جی آئی ایس آئی کو طلب کر لیا، کیونکہ یہ کوئی مہذب ملک تھوڑی ہے، یا کوئی ایسا معاشرہ تھوڑی ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مہذب معاشرہ ہے۔ تو ہاشمی صاحب، اب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پیغام دیا جائے عمران خان صاحب کو یا پی ڈی ایم کے سیاسی مخالفین۔ اچھا، سیاسی مخالفین تو ویسے پی ڈی ایم کے ہے کون؟ یعنی 13-14 جماعتیں جو ملک کی ساری جماعتیں ہیں وہ تو ایک جگہ اکٹھی ہیں، دوسری جانب صرف عمران خان صاحب ہیں، اور 13-14 جماعتیں مل کر بھی عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر رہے۔ تو یہ پیغام اصل میں دلوانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے کوئی سپریم کورٹ کوئی اثر لے گی، یا سپریم کورٹ کو بھی کوئی پیغام جائے گا کہ دیکھیں فوج اس موقع پر پورے طریقے سے اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہ جو بریفنگ ہوگی، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سیکیورٹی معاملات پر بات ہوگی۔ قومی اسمبلی کے سیشن میں، جو کہ ان کیمرہ سیشن ہے، جہاں پر میڈیا کو الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ وہ کوئی اپنے کیمرے وغیرہ لے کے جائیں، اور یہ آف دا ریکارڈ ہوگی۔ لیکن آف دا ریکارڈ قومی اسمبلی کے اندر اس سے پہلے جتنی بریفنگ ہوتی رہی ہیں، تو بعد میں سیاستدان ان باتوں کو لیک کرتے رہے۔ بلاول زرداری نے خود شہباز شریف کی جو جناب باجوہ کی وہ خوشامد کر رہے تھے جب پچھلی مرتبہ یہ قومی اسمبلی میں سیشن ہوا تھا، تو بلاول زرداری نے وہ باتیں لیک کروائی تھیں اپنے پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل کے ذریعے۔ تو جو وہاں پہ سیاستدان کوشچن کرتے ہیں، دوسرے سیاستدان ان کوشچنز کو بھی لیک کر دیتے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی آف دا ریکارڈ یا ان کیمرہ بریفنگ نہیں رہتی۔ تمام حقائق جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے لیک کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیسے کہ اگر میرا 2-4 وزیر
ظاہر ہے کہ آپ کے ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا براہ راست کانٹیکٹ ہوتا ہے، آپ ان سے خبروں کے لیے رابطہ کرتے ہیں. اسی طرح 10-12 پولیٹیشنز آپ نے مارک کیے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا قریبی رابطہ ہے. تو میں بطور صحافی یا کوئی بھی صحافی اپنے اس قریبی سورس سے، جو وزیر بھی ہو سکتا ہے، جو کوئی اور قومی اسمبلی کا ممبر ہو سکتا ہے، اس سے پوچھیں گے کہ ہاں جی کیا ہوا، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی آئے تو آپ نے کیا سوالات کیے، کیا جوابات آئے. تو اب اس کی کوشش کیا ہوگی کہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ دوسری جانب سے جو دوسری جماعتوں کے ارکان نے اگر کوئی ویک وکٹ کے اوپر شاٹ کھیلا ہے تو وہ اس کو آرام سے لیک کر دے، آپ کا سورس بن جائے. تو اس طریقے سے خبریں خود بخود چل کے باہر آ جاتی ہیں اس قسم کے اجلاسوں سے بھی. لیکن اس اجلاس سے دوبارہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی یا عسکری قیادت کی جانب سے کوئی بھی ایسا پوائنٹ ریز کیا جائے کہ جو کہ سپریم کورٹ کے خلاف ہو، یا یہ تاثر بنے کہ کوئی پوائنٹ اس وقت چیف جسٹس صاحب کے خلاف ہے. یہ اس وقت فوج افورڈ ہی نہیں کر سکتی. تو سیکیورٹی معاملات پر بریفنگ ہوگی، یہ کوشش کریں گے کہ اس کو ایک سیاسی رنگ دیں، سیاسی معاملات بھی وہاں پہ ڈسکس کریں. لیکن بہت مشکل، ناممکن ہوگا فوجی قیادت کے لیے کہ وہ سیاسی سوالات کے جوابات دیں یا سیاسی سوالات کے اوپر کوئی کامنٹ کریں. سوالات تو ہوں گے لیکن یہ اتنا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے کہ فوج اپنی ساکھ کے اوپر کبھی بھی اس طرح کے سوال نہیں کھڑے کرے گی ان سیاسی سوالات کے ایسے جوابات دے کر جن سے یہ تاثر بنے کہ فوج سپریم کورٹ کے خلاف یا چیف جسٹس کے خلاف کوئی کردار ادا کر رہی ہے. اچھا راج صاحب، یہ جو نواز شریف صاحب ہیں سعودی عرب میں، کیا انہیں رسوائی اٹھانا پڑی ہے؟ اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن راج صاحب، یہ جو ایک تو حکومتی اتحاد یہ کہہ رہا ہے کہ جناب سپریم کورٹ پاکستان نے وفاق پر حملہ کر دیا ہے اور اسے کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان بار بار حکومت وقت کو یاد دلا رہا ہے کہ خدارا آئین پاکستان پر عمل کرو. اب آپ کو شاید یہ چیزیں سوٹ کرتی ہوں، آپ کے مفاد میں ہوں، آپ کا اقتدار ہے، اسے آپ طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن راج صاحب، ہم نے اس ملک کے اندر دیکھا ہے کہ 90 دن 1090 دن میں بھی کنورٹ ہوئے لوگ 11 سال حکومتوں میں بیٹھے رہے. تو مجھے ایک ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان وفاق کو تحفظ فراہم کر رہا ہے ان تمام قوتوں سے جو غیر جمہوری ہوتی ہیں اور اگر آ جائیں تو پھر جانے کا نام نہیں لیتی. لیکن شاید ان تمام سیاسی بونوں کو میں کہوں گا یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی موو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی اور صرف اپنی اقتدار کی کرسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. رائے صاحب، ان حالات کے اندر ایک تو یہ پارلیمنٹ کے تحفظ کا یہ جو راگ الاپ رہے ہیں یہ بھی ایک جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ اسی پارلیمنٹ نے کی ایک کمیٹی ہے جس نے فنڈز کی دستیابی اور اس سے انکار کر دیا، بل مسترد کر دیا ہے اور پیسے اب نہیں دیں گے. اب رائے صاحب، ان حالات کے اندر کیونکہ قانون سازی ان کی مرضی سے فنڈز جو ہیں وہ ریلیز نہیں کیے جائیں گے اور انہوں نے ایک بار پھر آئی ایم ایف کا سہارا لیا. آپ کو یاد ہے نا، اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کا جواب آ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں منع نہیں کیا کہ وہ اپنی جمہوری جو ذمہ داری ہیں اسے پورا نہ کریں اور الیکشن یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے تو آپ ہمیں کیوں گھسیٹ کر لے کر آ رہے ہیں. لیکن آج بھی یہی عذر دیا گیا ہے. قائمہ کمیٹی یہ جو بل جو ہے اسے رد کیا ہے اور انہی حالات کے اندر اب سپریم کورٹ پاکستان میں چیمبرز میں بلایا بھی گیا ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کیا جواب دیتی ہے. کیونکہ پچھلے 2 دنوں سے اٹارنی جنرل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس جا بھی رہے تھے، تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے حکومت کا جو موقف ہے وہ کیا رکھنا ہے. رائے صاحب، ان حالات کے اندر ایک موو جو ہم پچھلے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں، حکومت بار بار کوشش کر رہی تھی کہ نواز شریف کو کس طرح واپس لے کر آنا ہے اور یہ جو وڈے پائن ہیں ان کو پاکستان لانے کے لیے ایک حکمت عملی طے کی گئی، قوانین بدل دیے جائیں، ججز میں کوئی فیسیلیٹیشن کا ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈھونڈا جائے، سہولت کاری کون کرے گا، سہولت کار کون بنے گا. یہ تمام جو ارمان تھے اس کے اوپر پانی پھیر دیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کے ان تمام جو اقدامات ہیں، جو احکامات ہیں. اور پھر رائے صاحب، سعودی عرب سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی. نواز شریف کی پاکستان واپسی جو ہے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اب تعطل کا شکار بھی ہوگی اور اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آئین میں جسٹس قیوم جو ہے پاکستان کا آئین ہاتھ میں تھامے ہوئے نواز شریف کا استقبال نہیں کرے گا. ہاشمی صاحب، سعودی عرب میں جو نواز شریف کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اس کے اوپر بات کرتے ہیں.
اور جو آپ نے کہا کہ کیا 21 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے، تو آج تو وزارت خزانہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی 21 ارب روپے کے فنڈ ہم جاری نہیں کر رہے، نہ ہم پنجاب میں فنڈ جاری کریں گے، نہ ہم کے پی میں الیکشن کے لیے فنڈ جاری کریں گے۔ یہ 21 ارب روپے کے فنڈ جاری کرنے سے صاف انکار کر دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے پارلیمنٹ کی آڑ لی گئی ہے، یعنی پارلیمنٹ کو شیلڈ بنایا گیا ہے۔ اب ہاشمی صاحب، ایک مرتبہ جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ پہلی مرتبہ نوٹس جاری ہوتے ہیں، توہین عدالت ڈائریکٹ نہیں لگتی، پہلی مرتبہ نوٹس جاری ہوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ اب آج کے دن میں ان کو یہ جواب دینا ہے کہ اچھا نوٹس تو جاری ہو گئے، اب آپ بتائیں کہ ہمارے نوٹس کے جواب میں آپ کے پاس کیا جواز ہے قانونی اور آئینی، کیا آپ نے فنڈ جاری کر دیے ہیں؟ اور جب یہ فنڈ جاری نہ کرنے کی رپورٹ دوبارہ سپریم کورٹ میں جمع ہوگی تو پھر پہلے مرحلے میں پروبیبلی وہ اسحاق ڈار کو اور اسی طرح رانا ثناء اللہ کو، جو کہ وزارت داخلہ کے انچارج منسٹر ہیں، ان کو بلا لیں۔ اگر وزارت داخلہ کے انچارج منسٹر رانا ثناء اللہ کو نہ بلایا تو اسحاق ڈار کی طلبی ضرور ہو سکتی ہے۔ یہ بھی اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ ایک دفعہ نوٹس جاری کرنے کے بعد ڈائریکٹ اسحاق ڈار کو نہ بلایا جائے، شہباز شریف کو بلایا جائے چیف ایگزیکٹو کے طور پر کہ دیکھیں آپ کی وزارت کو ہم نے نوٹس جاری کیے تھے، لیکن آپ کی وزارت عدالت کے حکم کو روند رہی ہے، تو اب آپ بتائیں کہ آپ نے بطور چیف ایگزیکٹو عدالت کے حکم پر عمل درآمد کروانا ہے یا آپ نے اپنی وزارت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ تو اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب ایک جو عدالتی نظیر اس وقت موجود ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی کو خط لکھنے کے لیے کہا گیا تھا تو وزارت قانون یعنی وزیر قانون کو تو نائل نہیں کیا گیا تھا، وزارت قانون کے جو آپ کے حکام تھے ان کو تو نائل نہیں کیا گیا تھا، ڈائریکٹ جو خط لکھنا تھا یوسف رضا گیلانی نے، وہ ظاہر ہے کہ وزارت قانون نے اس کو ڈرافٹ کرنا تھا، یا جس نے بھی آپ یہ کہہ لیں کہ اسسٹنس کرنی تھی یوسف رضا گیلانی کی، ان کو تو نائل نہیں کیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی کو بطور چیف ایگزیکٹو نائل کیا گیا تھا، کیونکہ چیف ایگزیکٹو کے ایک آرڈر کے اوپر یہ تمام معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوتے ہیں۔ تو شہباز شریف سے یہ پھر پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے توہین عدالت کرنی ہے یا آپ نے الیکشن فنڈ جاری کرنے ہیں؟ آپ کے پاس 1 دن ہے 2 دن ہے نوٹس جاری کرتے ہیں، آپ سوچ لیں، مشاورت کر لیں اور پھر واپس آ جائیں۔ تو یہ پھر الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے وہ شہباز شریف کی اچکن اترنے تک جائے گا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اگر جج صاحبان نے اس معاملے کو چھوڑنا ہوتا تو وہ اب تک اس معاملے کو ڈراپ کر چکے ہوتے یا اس قسم کے سگنلز آ رہے ہوتے۔ اب آ جائیں نواز شریف کی جو سعودی عربیہ میں رسوائی ہوئی ہے اس معاملے پر، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے جو کہ پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر دبا کے رکھا۔ اب ہاشمی صاحب، نواز شریف نے جب عمرے کے لیے جانا تھا تو اس کی اتنی بڑی ہائپ کریٹ کی گئی کہ نواز شریف کو سعودی عربیہ کے شاہی خاندان نے بڑی رسپیکٹ کے ساتھ یہ دعوت نامہ دیا ہے۔ یہاں پر پاکستانی میڈیا میں یہ خبریں چلائی گئیں، آپ کے جو برطانیہ میں 2 صحافی ہیں انہوں نے بھی اس قسم کی خبریں لانچ کروائیں کہ شاہی خاندان کی دعوت پر نواز شریف عمرے پر جا رہے ہیں اور شاہی خاندان ان کو پروٹوکول کے تحت وہاں پر ریسیو کرے گا اور شاہی خاندان کے حکام ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آئیں گے۔ دوسری جانب یہاں پہ پاکستان میں مریم نواز نے اپنے میڈیا سیل اور سوشل میڈیا سیل کے ذریعے یہ ایک ہائپ کریٹ کروائی کہ ساتھ مریم نواز کو بھی شاہی پروٹوکول دیا جائے گا، اور پورا ٹبر ہی گیا ہے ہاشمی صاحب، یعنی جنید صفدر بھی، کیپٹن صفدر بھی، جن کے پاس ظاہر ہے کچھ سرکاری عہدے نہیں ہیں، مریم نواز کے پاس بھی کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، اسی طرح ان کی جو صاحبزادیاں، ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، تو پورا ٹبر جو ہے وہ گیا ہوا ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ باقی جو لوگ گئے ہیں یہ کس ایکسپینس کے اوپر گئے ہیں، خاص طور پر مریم نواز یا ان کے جو آگے رشتہ دار ہیں اور کیپٹن صفدر وغیرہ، یہ سرکاری خرچ پر گئے ہیں یا کس طرح سے گئے ہیں یہ ابھی واضح نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی حقائق جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ لیکن ہاشمی صاحب ہوا کیا ہے، یہ جو کہہ رہے تھے کہ شاہی پروٹوکول ملے گا، یہ نواز شریف جب ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں آگے پیچھے تو انہوں نے بڑا دیکھا ہوگا، آنکھیں وغیرہ گھمائی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے حسین نواز پر تھوڑا برہم بھی ہوں کہ کوئی حسین نواز کے متعلق ایک شروع میں تاثر تھا کافی عرصے پہلے کہ کچھ ان کے سعودی حکمرانوں کے ساتھ کوئی تعلق وغیرہ ہے۔ اب عمران خان صاحب تو جب سعودی عربیہ جاتے تھے ہاشمی صاحب تو محمد بن سلمان کی جانب سے، سعودی ولی عہد کی جانب سے ان کو بہت شاندار پروٹوکول دیا گیا۔ ہمیشہ عمران خان صاحب کو جب وہ عمرے کے لیے بھی گئے تو اعلیٰ ترین حکام نے ریسیو کیا، کم سے کم بھی جو ان کا ہنگامی دورہ بھی ہوا تو گورنر لیول کے حکمران جو ہیں
गवर्नर लेवल के जो ओहदेदार हैं उन्होंने इमरान खान साहब को रिसीव किया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सिक्योरिटी एहलकारों ने रिसीव किया है नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ जब जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही कि वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे, वो भी निचले दर्जे के, कोई आला दर्जे के भी नहीं। यही समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर कांस्टेबल या ASI के लेवल के जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो उन्होंने रिसीव किया। बल्कि बड़े मीम्स भी बन रहे हैं कि सिक्योरिटी एहलकारों ने शायद नवाज शरीफ को इसलिए रिसीव किया कि यहाँ से भी कोई चोरी चिकारी ना हो जाए। ये मीम्स बन रहे हैं, अदरवाइज ये तो कोई हकीकत नहीं है कि कोई नवाज शरीफ ने वहाँ एयरपोर्ट से कुछ चोरी कर लेना था। लेकिन मीम्स इसी किस्म के बन रहे हैं कि इसलिए नवाज शरीफ को वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकारों ने रिसीव किया है। तो ये बयानियाँ इस किस्म के बनाते हैं, ऐसे झूठ घड़ के। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सऊदी वली अहद जो हैं वो खुद कोई एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ को रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, मरियम नवाज को कोई आला तरीन हुकाम रिसीव करने जा रहे हैं। लेकिन इनको पाकिस्तान के जो आम से डेलीगेशन जाते हैं उस तरह का रिसेप्शन भी वहाँ पर नहीं मिला। तो सिक्योरिटी एहलकारों की मेज़बानी में ये नवाज शरीफ वहाँ पर उतरे हैं। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।